یہ 15 جولائی 2016 کی رات کا آخری پہر ہے۔ ترکی کی سڑکوں پر عجیب و غریب مناظر ہیں۔ ایک طرف گولیوں اور ٹینکوں کی خوف زدہ کر دینے والی آوازیں ہیں تو دوسری طرف اللہ اکبر کے نعرے ہیں۔ مضبوط ہوتی جمہوریت کو آمریت کی طاقت سے کچلنے کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس اور یہاں تک کہ ٹی وی اسٹیشنوں کو بھی فوج اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ چشم فلک نے اس رات کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ترک عوام نے جمہوریت کا دروازہ کھولا اور آمریت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ملک کے جمہوری اداروں کا امتحان تھا بلکہ اس نے اس کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ 15 جولائی 2016 کی رات ترکی کی مسلح افواج کے ایک گروپ نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کو گرانے کی ایک منظم کوشش کی۔ بغاوت کرنے والے فوجی افسران کے گروپ نے حکومت، میڈیا اور اہم انفراسٹرکچر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام گولن تحریک پر عائد کیا جاتا ہے، جس کی قیادت امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی میں رہنے والے عالم فتح اللہ گولن کر رہے تھے۔ ترک حکومت نے بعد میں اس تحریک کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا، جس پر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ بغاوت کا آغاز انقرہ اور استنبول کی سڑکوں پر فوجی دستوں اور ٹینکوں کی موجودگی سے ہوا۔ فوجیوں نے استنبول میں بوسفورس اور فاتح سلطان محمد پلوں کو بند کر دیا، جس سے ٹریفک منقطع ہو گئی اور رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی وقت فوج کے ایک گروہ نے سرکاری نشریاتی ادارے TRT کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا اور ایک نیا بیانیہ پڑھنے پر مجبور کیا، جس میں اعلان کیا گیا کہ فوج نے جمہوری نظام کو بحال کرنے کے لیے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ صدر اردوان جو مرمرس کے ساحلی ریزورٹ میں چھٹیاں گزار رہے تھے، بغاوت کرنے والوں کی طرف سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کے باوجود نجی ٹی وی چینل کے ذریعے قوم سے خطاب کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے شہریوں سے کرفیو کی پابندی کو نظر انداز کرنے اور احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم بن علی یلدرم اور دیگر سرکاری عہدیداروں نے فوراً بغاوت کی کوشش کی مذمت کی اور عوام کو یقین دلایا کہ حکومت کنٹرول میں ہے۔ شہری مزاحمت کے ایک بے مثال مظاہرے میں ہزاروں شہریوں نے اردوان کی کال پر لبیک کہا اور استنبول، انقرہ اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے بغاوت میں ملوث فوجی اہلکاروں کا سامنا کیا اور خطرات کے باوجود دلیری دکھائی۔ عوامی رد عمل نے بغاوت کرنے والوں کے منصوبوں کو نمایاں طور پر متاثر کیا، جنہوں نے توقع کی تھی کہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ صورتحال تیزی سے خراب ہو گئی جب بغاوت کرنے والے اور حکومت کے وفادار سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ بغاوت کرنے والے گروپ کے زیر کنٹرول F-16 لڑاکا طیاروں اور حکومت کے وفاداروں کے درمیان فضائی جنگ نے افراتفری میں مزید اضافہ کیا۔ ہیلی کاپٹروں اور ٹینکوں کا استعمال بھی ہوا۔ اس افراتفری کے باوجود فوج، پولیس کے وفادار دستے اور ساتھ ہی غیر مسلح شہریوں نے کامیابی سے کلیدی مقامات پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی کی صبح تک بغاوت کی کوشش ناکام ہونے لگی جب وفادار فورسز نے بغاوت میں ملوث سینکڑوں فوجی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ کئی اعلیٰ فوجی حکام بشمول اعلیٰ رتبے کے جنرلز کو حراست میں لیا گیا۔ بغاوت میں حصہ لینے والے فوجیوں نے مختلف مقامات پر ہتھیار ڈال دیے، جن میں بوسفورس پل بھی شامل ہے، جہاں شہریوں نے انہیں طنزیہ نعرے لگا کر خوش آمدید کہا۔ اس ناکام بغاوت کے نتیجے میں 250 سے زائد افراد جان سے چلے گئے، جن میں شہری، پولیس اہلکار اور وفادار فوجی شامل تھے، اور 2000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس تشدد اور واقعات کی شدت نے قوم اور بین الاقوامی برادری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بغاوت کی کوشش کے جواب میں صدر اردوان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، جس سے حکومت کو مشتبہ افراد کی گرفتاری اور حراست میں رکھنے کے وسیع اختیارات حاصل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بڑی کارروائی شروع کی گئی، جس میں گولن تحریک سے تعلق کے شعبے میں افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین بشمول جج، اساتذہ، پولیس اہلکار اور فوجی اہلکاروں کو برخاست یا معطل کر دیا گیا۔ ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں صحافی، اکیڈمک اور سول سرونٹ شامل تھے۔ ترک حکومت نے ملک کے قانونی اور سیاسی نظام میں
बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतारिफ कराई, हंगामी हालत कई बार बढ़ाई गई और आईनी तरामीम मुतारिफ कराई गई ताकि सदारती इख्तियारात में इजाफा किया जा सके, जिसका इख्तिताम 2017 के रेफरेंडम पर हुआ, जिसने तुर्की को पार्लिमानी से सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया और यूं तुर्की के रोशन मुस्तकबिल का रास्ता रोकने वालों को मुंह की खाना पड़ी और अवाम ने मुल्क को फौजी आमरीत के साए से बचा लिया। इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने मेजबान अदनान शमीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।